اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس یا کٹے کی قربانی نہیں کی۔ یہ نام نہاد اہل حدیث جو اصل میں نا اہل حدیث ہیں، اور اسی طرح کے ائمہ دین جو ہیں انہوں نے بھی کٹے کی قربانی یا بھینس کی قربانی نہیں کی۔ بھینس بہیمۃ الانعام کے اندر شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، انہوں نے بھی بھینس یا کٹے کی قربانی نہیں کی۔ یہ لوگ امت میں فتنہ انگیزی کر رہے ہیں، یہ ہمارے سب کانٹیننٹل کے اندر جو ہے کچھ لوگ کرتے ہیں، لیکن گھوڑے کی قربانی کو وہ جائز کہتے ہیں۔ گائے اور بیل جو ہے اسی کی قربانی کی جائے۔ سارا سال بھینس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، بھینس کا دودھ بھی پیتے ہیں، لیکن بھینس کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتے۔ ناظرین کرام، آقا دو عالم علیہ السلام کا ارشاد گرامی صحیح مسلم میں 16 نمبر روایت، جس میں آقا دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم۔ آخری زمانے میں کچھ جھوٹے اور دھوکے باز لوگ آئیں گے جو آپ کے سامنے ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو نہ آپ نے سنی ہوں گی نہ آپ کے باپ دادا نے سنی ہوں گی۔ آقا دو عالم علیہ السلام کے اس فرمان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام اپنی امت کو قیامت تک آنے والے فتنوں سے آگاہ فرما کے گئے، ان کی علامات بیان کر کے گئے۔ ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ دین کے اندر نئی باتیں شامل ہو جائیں گی، یعنی بدعات شامل ہوں گی، عقائد کے نام پر، توحید کے نام پر اور اصلاح کے نام پر یہ لوگ امت میں فتنہ انگیزی کر رہے ہیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں جو ہم نے دین پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس یا کٹے کی قربانی نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، انہوں نے بھی بھینس یا کٹے کی قربانی نہیں کی۔ اور اسی طرح کے ائمہ دین جو ہیں انہوں نے بھی کٹے کی قربانی یا بھینس کی قربانی نہیں کی۔ یہ ہمارے سب کانٹیننٹل کے اندر جو ہے کچھ لوگ کرتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کے پاس گائے اور بیل یہ بکثرت اور وافر موجود ہیں تو پھر شرعی طریقے پر آپ نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو گائے اور بیل جو ہے اسی کی قربانی کی جائے، یا بھیڑ کی اور دمبے کی، بکرے کی اور بکری کی، اونٹ اور اونٹنی کی۔ جو قرآن نے جو جانور بیان کیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، ان جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے، یہی افضل ہے۔ آپ نے یہ کلپ سماعت کیے جن میں یہ مولوی صاحبان یہ کہہ رہے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں، اور سب کہہ رہے ہیں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہم نے جو دین پڑھا ہے، قائد عالم علیہ السلام نے بھینس کی قربانی نہیں کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام اور ائمہ دین نے نہیں کی۔ یہ سب بر صغیر کے کچھ لوگ کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے بھینس کی قربانی ثابت نہیں، صحابہ نے نہیں کی، ائمہ دین نے نہیں کی، اور اس پر کسی قسم کی کوئی دلیل موجود نہیں، جبکہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت کا فرمان سورۃ الحج آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں کہ اس نے انہیں بے زبان چوپایوں سے رزق دیا۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے قربانی سے متعلق جن جانوروں کا ذکر کیا ان کے لیے لفظ بہیمۃ الانعام استعمال کیا، چوپاؤں کا لفظ استعمال کیا کہ قربانی چوپاؤں کی ہوتی ہے۔ تو یہ بھینس بہیمۃ الانعام کے اندر شامل ہے۔ بھینس گائے کی ایک قسم ہے، اس لیے کہ جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ آپ دیکھیے موطا امام مالک میں کتاب الزکوٰۃ باب ما جاء فی صدقۃ البقر، حدیث کا نمبر ہے 673، والجواميس یجب ان تجمع علی ربها فی الصدقۃ وقال انما ہی بقر کلھا۔ کہتے ہیں کہ گائے اور بھینس کی تعداد کو ان کے مالک پر زکوٰۃ کے حساب میں اکٹھا کرنا واجب ہے، اور راوی نے کہا کہ بھینس گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ موطا امام مالک کی اس عبارت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھینس کو گائے کی قسم ہی میں شمار کیا گیا ہے، کہ جو زکوٰۃ کا حکم گائے کا ہے وہی بھینس کا ہے۔ اور موطا امام مالک جو حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ بھینس گائے کی قسم ہے، بھینس کی زکوٰۃ کا وہی حکم ہے جو گائے کی زکوٰۃ کا ہے۔ لیکن یہ نام نہاد اہل حدیث جو اصل میں نا اہل حدیث ہیں، جنہوں نے محدثین کے لقب کو چوری کر کے اپنا ایک الگ فرقہ بنایا، مسلمانوں کے مقابلے میں مسائل بنائے، سارا سال بھینس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، بھینس کا دودھ بھی پیتے ہیں، لیکن بھینس کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتے، جبکہ گھوڑے کا نہ تو گوشت کھایا جاتا ہے نہ گھوڑی کا دودھ پیا جاتا ہے، لیکن گھوڑے کی قربانی کو وہ جائز کہتے ہیں۔ یعنی عجیب منطق ہے کہ جس چیز کی قربانی جائز ہے اس کو ناجائز کہتے ہیں، اور جس کی سرے سے جو حلال ہی نہیں ہے اس کی قربانی تک کو جائز کہہ دیتے ہیں۔ لہٰذا جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھینس کی قربانی کیوں نہیں جائز، وہ کہتے ہیں حضور نے نہیں کی، تو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا گھوڑے کی قربانی حضور علیہ السلام نے کی ہے؟ لہذا یہ عجیب بات ہے کہ یہ الٹی چال چلتے ہیں، ان کے تمام مسائل مسلمانوں سے جدا ہیں۔ اسی طرح امام بخاری اور امام مسلم کی استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ کی کتاب المصنف
मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर हदीस का नंबर है 10,848। इमाम हसन बसरी रदियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान अक़दस है, यकूलु अल जवामीसु बिमंज़िलतिल बकर, कि जो भैंस है ये गाय की किस्म है। तो हदीस शरीफ की किताब जो कि अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, जो इमाम बुखारी और मुस्लिम के उस्ताद हैं, उनकी किताब में ये फतवा लिखा हुआ है कि भैंस गाय की ही एक किस्म है। तो जिस तरह गाय की कुर्बानी जायज है, इसी तरह भैंस की कुर्बानी भी जायज है। अब आगे चलते हैं। किताब का नाम है मुस्नदुल फिरदौस, इमाम दैलमी की किताब है। उसमें हदीस का नंबर है 2650। हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल जामूसु तुज्ज़िउ अन सबअतिन फिल अदहिया, भैंस कुर्बानी में 7 अफराद की तरफ से काफी होती है। तो ये जनाब मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का फतवा भी हमारे सामने आ गया कि भैंस जो है उसके अंदर 7 अफराद शरीक हो सकते हैं। लिहाजा ये शोशा हर बार ये छोड़ते हैं, इनका मकसद यही होता है कि मुसलमानों में इंतशार और इफ्तराक हो और मुसलमान आपस में तकसीम हो। तो ये इनका जो मसला है कि भाई भैंस जो है इसकी कुर्बानी जायज नहीं, ये मन गढ़ंत मसला है, इसका दीन इस्लाम से कोई जो है वो ताल्लुक नहीं है। मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर भैंस की कुर्बानी करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर भैंस की कुर्बानी होती है। मुसलमानों के उलमा नस्ल दर नस्ल यही समझते आए हैं कि ये भैंस की कुर्बानी जो है ये गाय की तरह ही है और गाय की बेशुमार अकसाम उसके अंदर मौजूद हैं। जब गाय की कुर्बानी जायज है तो गाय की जितनी अकसाम है उनकी कुर्बानी जायज है। इसी तरह जब बकरी की कुर्बानी जायज है तो बकरी की जितनी किस्में हैं उन सब की कुर्बानी जायज है। जब भेड़ की कुर्बानी जायज है तो भेड़ की जितनी किस्में हैं उन सब की कुर्बानी जायज है। जब ऊंट की कुर्बानी जायज है तो ऊंट की जितनी अकसाम है उन सब की कुर्बानी जायज है। गाय की भी कई किस्में हैं तो उसकी जितनी किस्में हैं उन सब की कुर्बानी जायज है। लिहाजा उम्मत मुस्लिमा को इन नए मजहब वालों को और नई नमाजों वालों को और नए अकीदों वालों को और नए मसलों वालों को रिजेक्ट करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ बूझ अता फरमाए और अमल की तौफीक अता फरमाए।